رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صلوات. پھر بھی ایک مرتبہ صلوات. ذرا بلند تر صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات. میں نے آپ کے سامنے 28واں پارہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت تلاوت کی ہے، جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین. وہ ہے جس نے مبعوث فرمایا. کہاں مبعوث فرمایا؟ فی الامیین، امیین میں مبعوث فرمایا. کس کو فرمایا؟ رسولا خاتم المرسلین کو. وہ امیین آل محمد ہیں، آل عمران ہیں، آل ابو طالب ہیں، معصوم ہیں. اہل اہل مکہ نہیں ہیں. روزانہ بات ہو رہی ہے، روز. اہل مکہ نہیں ہیں، یہ معصومین ہیں، جن معصومین میں اللہ نے اس رسول کو آج 6 دن ہو گئے، جو 6 دن آئے گا وہ پریشان تو ہوگا ہی. وہ جب ترجمہ سنے گا وہ پریشان ہوگا. میں چہرے دیکھ رہا ہوں، پریشان نہ ہوں. امیین آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان میں رسول کو بھیجا.
مبعوث ان میں رسول ہوئے. کیوں؟ رسولم منہم. اللہ نے فرمایا رسول بھی انہی میں سے ہے. اب رسول اہل مکہ سے نہیں ہے، امیین میں سے ہے. امیین معصوم. وہ معصوم کون ہے؟ آل ابو طالب علیہ السلام. اب وہ کیا کرتا ہے؟ رسول ان کے لیے کیا حکم ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتا ہے. بات توجہ فرمائیں، بات یہاں تک ہوگی شروع. یتلو علیہم آیاتہ، انہی پر، علیہم، ہم کی ضمیر امیین کی طرف جا رہی ہے. امیین پر رسول تلاوت کرتا ہے. تلاوت کرتا ہے. تلاوت برائے تصدیق کلام الہی ہے. قرآن کی تصدیق ان سے کی جا رہی ہے. یہ مصدق قرأت قرآن. غور نہیں فرما رہے کہ رسول تو نے قرأت صحیح کی ہے. قرأت صحیح وہی کر سکتا ہے جو سانسیں جانتا ہو. اب معلوم ہو گیا یہ وہی ہے جن کی روح رسول جیسی ہے، جن کا نفس رسول جیسا ہے. ٹھیک ہو گیا. قرأت کے لیے کیا چاہیے؟ سانس. چلو قرأت کے لفظ آئیے، ویسے میں سمجھا دوں. مامون کے دربار میں یہ فیصلہ ہو گیا. مامون بادشاہ گزرا ہے، علماء سارے 900 علماء، قاضی یحییٰ بن اکثر بھی موجود ہے. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مامون نے پوچھا ان علماء سے کہ نبی صغیرہ گناہ کرتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کبیرہ گناہ کرتا ہے؟ کہا نہیں. ارادہ گناہ کرتا ہے؟ کہا ہاں. ہوئے ہوئے یہ ہاں والے بھی ہیں. ارادہ گناہ کرتا ہے؟ کہا ہاں. بات ہو گئی. لیکن مطمئن نہیں ہے. مامون مطمئن نہیں. جب امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جب آئے تو امام سے کہا مولا ایک مسئلہ ہے. فرمایا پوچھو. مولا نبی گناہ کرتے ہیں صغیرہ؟ فرمایا نہیں. کبیرہ گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. ارادہ گناہ کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں. ہوئے ہوئے میں جملہ کہہ دوں، جس کی نہیں عالمین کی ہاں پہ چھا جائے اسے امام کہتے ہیں. یہ کس کی ہاں ہے؟ انہوں نے کہا صحیح قرآن تو کہتا ہے. مامون نے کہا قرآن کہتا ہے کہ ارادہ ہے. معاذاللہ ارادہ گناہ ہوا. سرکار نے فرمایا کیسے؟ اس نے آیت پڑھ دی مامون نے، وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے ارادہ کیا، سانس توڑ دی. یا اس نے سانس توڑ دی. ہمت بے، ٹھیک ہے. آگے پھر پڑھا وَهَمَّ بِهَا، سانس توڑ دی. جب سانس ٹوٹ جائے تو لفظ وہ آیت مکمل ہو جاتی ہے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ کے معنی ہیں زلیخا نے بھی ارادہ کیا اور ہمہ بِهَا، ہاں عورت کی طرف جاتا ہے. یوسف علیہ السلام نے بھی اس کا ارادہ کیا. اس نے کہا صحیح ارادہ تو ہے، اس کے اندر موجود ہے. سرکار نے فرمایا اگر قرآن آل محمد سے لیا جاتا جو یہ سوال نہ ہوتے. آج بھی یہی ہے. افسوس ہوتا ہے، افسوس. ان کے ہوتے ہوئے اللہ جانے انہیں کیوں نہیں ان سے پوچھا گیا. آل محمد سے پوچھا جاتا. سرکار نے فرمایا تو نے بھی آیت پڑھی ہے، اب میں آیت اس طرح پڑھتا ہوں جیسے نازل ہوئی ہے. یہ ہے. سرکار نے فرمایا سنو آیت یوں نازل ہوئی ہے، میرے آیت پڑھنے سے تجھے مامون پتہ لگ جائے گا. امام نے آیت پڑھی وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، سانس توڑ دیا، یعنی زلیخا نے ارادہ کر لیا. اتنی سمجھ آنی چاہیے. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، امام نے سانس توڑ دیا کہ زلیخا نے ارادہ کیا. مامون سنو آگے آیت یوں ہے وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، بس ربے کو سانس توڑی، کہا ارادہ گناہ بھی نہیں کرتے. سرکار نے فرمایا
یہ کیا آیت یوں ہے وَأَمَّا بِهَا لَوْلَا أَرَّآ بُرْحَانَ رَبِّهِ، ترجمہ ہے جناب یوسف تب ارادہ کرتے اگر اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا۔ وہ دیکھ چکے تھے اس لیے ارادہ نہیں کیا، فوراً انہوں نے کہہ دیا مولا وہ برہان کون ہے؟ فرمایا ہم ہی تو ہیں۔ کون ہے برہان رب؟ جن کو دیکھ کر نبی ارادہ گناہ سے دور ہو جائے وہ خود کیسے ہوں گے؟ واسے ترک لگا یتلو، چلو شکر ہے ٹھیک ہو گیا، یتلو علیہم آیاتہ، ان پر حضور رسول ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ آگے تلاوت بتا رہے ہیں یا نہیں بتا رہے؟ یہ بتا رہے ہیں نا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا توجہ فرمائیں، بات کو یہی سے آگے بڑھاتے ہیں۔ یزکیہم، رسول ان امیین کا، آل محمد کا، آل ابو طالب علیہ السلام کا کیا کرتا ہے؟ تزکیہ نفس کرتا ہے۔ تزکیہ میں بیان کر چکا، رسول خود مزکا ہیں تبھی تو تزکیہ فرما رہے ہیں، جن میں سے ہے وہ بھی مزکا ہیں۔ جب دونوں مزکا ہیں دونوں، تو پھر تزکیے کا معنی کیا ہوگا؟ عملی تزکیہ نہیں ہوگا، قولی، ماشاءاللہ شکر ہے، قولی تزکیہ ہوگا۔ یعنی قول سے کیا مراد؟ دو طرح کے ان کے بارے میں دو طرح کے قول ہوں گے، ایک حدیث رسول ہوگی، ایک قول قرآن ہوگا۔ قول قرآن بھی ان کے لیے تزکیہ ہوگا۔ تزکیہ ہوگا سے مراد کا کہنا قرآن کا اعلان تزکیہ ہوگا، عملی تزکیہ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں ٹھیک سمجھائی میں نے بات یا نہیں؟ آل محمد کا عملی تزکیہ نہیں ہے، وہ مزکا ہیں، اس دنیا میں آئے ہی مزکا ہے۔ ابھی اللہ کرے مجھے ٹائم ملے تو میں ان کے تزکیے کی ابھی بحث کریں گے پوری۔ مزکا ہیں، مزکا، لیکن ان کا تزکیہ کیا ہوگا؟ قولی۔ ٹھیک ہے، قول میں قول کن کن کے ہوں گے ان کے تزکیے کے لیے؟ قرآن۔ اچھا، وہ اتفاق سے میرے خیال کئی دفعہ میں نے دہرایا بھی، وہ مجھے قرآن پاک کے بارے میں ایک بات آ گئی کہ احمد جائسی ایک شاعر تھے، احمد جائسی۔ اچھا ذرا صلوات پڑھتے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان کے بارے میں آیات کتنی آئیں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں شاعر، اس نے شاعری میں کچھ کہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منم سنی ولیکن استعصب العما گویم۔ اب یہ فارسی خود سمجھنی ہے۔ منم سنی ولیکن استعصب العما گویم، پسند خاطرم انصاف از دنیا و ما فیہا۔ اب دوسرا شعر، زِ تفسیر کلام اللہ چوں میں پرصد شود ناطق۔ ترجمہ کر دوں، کوئی بھی مجھے کلام اللہ کی تفسیر کے بارے میں پوچھے گا تو میں کہوں گا کہ سہصد آیا نازل شد بشان شوہر زہرا۔ سنی کہتا ہے میں کہوں گا کہ جناب زہرا کے شوہر کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی۔ یہ 300 آیات ان کی تزکیے کا اعلان ہے، محمد و آل محمد کے تزکیے کا اعلان ہے۔ اب ان کے لیے جو کل میں نے یہی جملہ آیت پڑھی تھی، ایک کنتم خیر امت اخرجت للناس، ضلال مبین کا معنی کیا ہوا تھا؟ گمنامی، معاذ اللہ گمراہی نہیں،
یہ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے، ان کے لیے اخراج کی لفظ قرآن تعبیر کر رہا ہے۔ اخراج وہ ہوتی ہے جو شے موجود بھی ہو پوشیدہ بھی ہو۔ اب میں ایک اور آیت پڑھتا ہوں۔ اب آپ کہیں گے پتہ نہیں کیوں یہ کیوں کرتا ہے، میرے دل میں اتنے زخم ہیں، اتنے۔ یہ آیت میں پڑھنے لگا ہوں، کسی مفسر نے اسے ایک لفظ بھی نہیں لکھی، لفظ میں کہہ رہا ہوں، قرآن آپ کے سامنے یا رکھے ہوئے، ابھی دیکھ لیجیے۔ اب میں 10واں پارہ سورہ توبہ 36 نمبر آیت، اگر اسے جمع کریں تو 9 بنتا ہے۔ توجہ فرمائے سرکار، میں جو کہہ رہا ہوں وہاں تفسیر نہیں ہے، اب میں تفسیر کرنے لگا ہوں۔ اب قرآن کہہ رہا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ سرکار کریں ترجمہ۔ ان عدت الشہور، بس قرآن ترجمہ میں کر دوں ذرا آپ کو معلوم ہو جائے۔ ان عدت الشہور، میں دیکھ لوں کوئی زیادہ سر نیچے نہ کرے خدا واسطے۔ ان عدت، اگر آپ کو مل جائے تو پھر مجھے فرمائیے گا فلاں کتاب میں ہے، میں ذرا اس کو چیک کر لوں گا، دیکھ لوں گا، فلاں تفسیر میں ہے، پھر آپ دیکھ لیجئے گا خدا واسطے۔ ان عدت الشہور، مہینوں، شہر کہتے ہیں مہینے کو، شہور کہتے ہیں مہینے، مہینوں کی تعداد، تعداد نہیں عدت، لفظ عدت آئی ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، خدا گواہ قرآن ایسا علم ہے، خدا کی قسم ابھی بحث کرتے ہیں۔ ان عدت الشہور، ان مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک۔ اللہ جانے یہ کتنے اہم ہیں مہینے۔ ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس 12 شہرن، 12 مہینے آئے۔ مہینوں کی تعداد، حیران ہوں گے آپ، مہینوں کی تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک 12 شہرن، 12 مہینے ہے، فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں۔ ادھر عند اللہ، ادھر اللہ کی کتاب میں، وہ ڈھونڈے کتاب کون ہے؟ وہ کتاب کون ہے؟ فی کتاب اللہ ہے۔ کب سے ہے یہ تعداد؟ کب سے ہے؟ یار میں کیا کہہ رہا ہوں، کب سے ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے ہے جب اللہ نے آسمان و زمینوں کو بنانا شروع کیا۔ یہ مہینے کون ہے؟ ابھی تو آسمان و زمین بن رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یوم خلق السماوات والارض، اس دن سے، جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنانا شروع کیا، اس سے بھی پہلے اللہ کے نزدیک اور اس کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ ہمارے مہینے جب یہ سورج آدھا ہے 30 دن جائے آئے پھر ایک مہینہ بنتا ہے، یا تو خالق السماوات والارض، اس سے بھی پہلے مہینے آئے۔ یہ 12 مہینے کون ہیں؟ اور نہیں فرما رہے کوئی تو مہینے ہیں نا، ابھی بات کرتے مہینے ہیں۔
اس کے بعد کیا فرماتا ہے؟ منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 محترم مہینے ہیں۔ وہ 4 کون ہیں؟ کون ہیں 4؟ ذرا میرا سوال ہے آپ پر، 4 کون ہیں؟ منہا اربعۃ حرم، اربع کہتے ہیں صحیح 4 کو، 4 ہیں ان منہا، ان 12 میں سے 4 ہیں حرم۔ انہوں نے یہ لکھ دیا ہے، 4 محترم مہینے لکھ دیے، یہ 4 مہینے لکھے، آج سے یہ اس مہینے سے شروع ہوا ہے، یہ 4 مہینے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، یہ کہہ کے آگے فرمایا ذالک الدین القیم، اللہ کا قیم دین یہ ہے۔ یہ 12 مہینے جو ہمارے آتے ہیں سال کے، یہ کون ہے 12 مہینے؟ کیا جی سمجھ آ رہی ہے نا؟ پہلے سنتے آئے، خدا واسطے سنتے آئے، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ یہ ذالک الدین القیم، اللہ کہتا ہے یہی دین ہے، مضبوط، ثابت، قیم۔ اگر آپ مجھے لفظ کہہ دیتے اسی قیم سے قائم ہے، جس کا آخری قائم ہے، یہی تو 12 ہے۔ نہ ڈھونڈے ان کیوں نہیں ڈھونڈتے، کیوں نہیں لکھی ان کو؟ ذالک الدین القیم ترجمہ ہو جائے، یہ قیم دین۔ اس کے بعد فرماتا ہے فلا منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم۔ توجہ فرمائیں، توجہ۔ قرآن ایسے نہیں ہے کہ چلو پڑھ لیا بند کیا گئے، دفتر دیر ہو رہی ہے وہ یار، یہ بھی تو ضروری ہے۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا، او دنیا والو، فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے اوپر ان کے بارے میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اب ڈھونڈے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ حق کو اس کی جگہ پہ نہ رکھنا ظلم ہے۔ علی کو بلا فاصل مانو۔ کیا کہہ رہے؟ فلا تظلموا، نہ ظالم بنو، تظلموا، نہ ظلم کرو، لا تظلموا فیہن، ہنہ چونکہ لفظ آئی ہے نا اسنا عشرہ، اس لیے اسے ہنہ کی لفظ آئی ہے۔ مؤنث لفظ مؤنث ہوتی ہے، لفظ ہمیشہ مؤنث ہوتی ہے، مذکر نہیں ہوتی، اس لیے فیہن۔ ان کے بارے میں، ان 12 اماموں کے بارے میں، 12 مہینوں کے بارے میں ابھی بحث کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ بحث ہوگی، ایک ہوتا ہے ظالم جو اپنے اوپر ظلم کرے، نہیں، جو کسی پہ ظلم کرے وہ ظالم ہوتا ہے، جو اپنے اوپر ظلم کرے وہ ظلوم ہوتا ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، توجہ فرمائیں سے آگے، نہ ظلم نہ کرو اپنے نفسوں پر۔ اچھا 12 مہینے میں نے نہیں مانے، ایک ہی نہیں مانا، اچھا چلو ظلم ہو گیا میرے لیے، میں نہیں مانتا۔ ماننے سے مراد یہ ٹھیک ہے مہینہ ختم، کیا یہ میں نے ظلم کیا اپنے اوپر؟ ہے نا، فرمائے نا گناہگار ہوا نا یار، یہ ظلم اور ہوتا، ظالم اور ہوتا ہے۔ قرآن جس کی نشاندہی کر رہا ہے میں اس کی طرف جا رہا ہوں آپ سے، یعنی کوئی ایسی ان مہینوں میں ایسی شے ہے اگر ان میں سے ایک مہینہ بھی ادھر ادھر ہو گیا ظلم ہو جائے گا نفس پر۔ ابھی بحث کر رہے، ابھی کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا میرا بابا؟ فلا تظلموا فیہن، فیہن جب آئے گا تو تمام کے بارے میں حکم ایک ہوگا، جو حکم پہلے کا ہوگا وہی آخری کا ہوگا، یعنی ان کے 12 کے ماننے میں کہیں بھی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر کہیں بھی اسٹاپ ہو گیا ظالم، ٹھیک ہے؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ آگے کیا کہتا ہے؟ اب آہستہ بولتے ہیں، آہستہ
وَقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. قاتل المشرکین، کافرین نہیں. رسول کافرین سے جنگ کرے، ہمیں مشرکین کا حکم ہے. رسول کی جنگ کیسے ہوتی ہے؟ مکہ میں کیسے جنگ ہوئی؟ آپ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے، نہیں سننا چاہتے تو ٹھیک ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول کن سے جنگ کرتا ہے؟ اسی لیے حکم ہے کہ امام کی جنگ منافقوں سے ہوتی ہے، رسول کی جنگ کافروں سے ہوتی ہے. رسول کے مقابل کافر آتے ہیں، امام کے مقابل منافق آتے ہیں. ہے نا؟ ہمیں مشرکین سے کیوں حکم دیا؟ کیوں دیا جناب؟ کیوں؟ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، اگر آپ بھول جاتے ہیں میں کیا کروں. فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، مشرکین سے قتال کرو، کافَتًا، مل کر. کافہ مانے تمام، کلھا میں نہیں. آپ چھوٹ سے چلے جائیں، مجھے آگے کرا دیں. نہیں، کافَتًا، کافہ مانے سارے مل کر. کما یقاتلونکم کافہ. سمجھ نہیں رہے قرآن کیا کہتا ہے؟ جس طرح کہ وہ مل کے تمہارے مقابلے میں، مشرکین مل کے تمہارے مقابلے میں قتال کرتے ہیں، تم بھی ویسے کرو. جانو وَاعْلَمُوا، جانو ان اللہ مع المتقین، اللہ متقین کے ساتھ ہے. تقوی شروع ہی ولایت علی سے ہوتا ہے. یہ کون ہے مشرکی؟ صحیح فرمائے، کون ہے مشرکی؟ ابھی قرآن پاک آپ کے سامنے، میں آیت پڑھتا ہوں ربوں کا. یخلق ما یشاء و یختار. میرا حبیب تیرا رب پیدا بھی کرتا ہے اور مختار بھی ہے. یختار، جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. چننا سمجھیے، اگر لاہور میں چننا بھی ابھی تک نہیں آیا، خدا واسطے سمجھا کرے. شاہ جی کیا کرے، کہنا پڑتا ہے. بالکل ایسے خاموش بیٹھے، پتہ نہیں کیا ہوا. ربوں کا یخلو کو، تیرا میرا حبیب تیرا رب، رسول تو کیوں کہہ رہا ہے تیرا رب یخلو کو پیدا بھی کرتا ہے، وہ یختار، اور اپنے منصب عہدوں کے لیے چن بھی لیتا ہے. چننے کا حق بھی اللہ کو ہے، پیدا کرنے کا حق بھی خالق کو ہے. وہ خالق ہے. ماکانا، دیکھیں انہیں، ان کے لیے ماکانا لہم الخیارہ، وہ تو پیدا تو کر نہیں سکتے، چننے کا بھی انہیں اختیار نہیں ہے. اب یہ بھی میں سمجھاؤں کہ ان کو چنا جائے گا. یا ماکانا لہم الخیارہ، ان کو چننے کا بھی اختیار نہیں ہے. یعنی میرے عہدے کے، ان کو کسی کو اس عہدے کے لیے کوئی چن نہیں سکتا. جملہ کیوں نہ کہہ دوں، جب تم نبی نہیں چن سکتے، جانشین خاتم النبیین کیسے؟ ماکانا، اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے. ماکانا لہم الخیارہ، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. کیوں؟ آگے کیا کہتا ہے اللہ؟ چننے کے بعد کیا جملہ کہتا ہے؟ سبحانہ و تعالی اما یشرکون. اللہ سبحان بھی ہے، بلند بھی ہے اس سے جس میں یہ چن کے شرک کرتے ہیں. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہ کرے ترجمہ تک تو بات پہنچ جائے. بالکل آپ ایسے ہو گئے، پریشان ہو گئے یار میں نے ترجمہ کیا. اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ، اِنَّا کس کے لیے آتی ہے؟ اِنَّا نہیں، الف نون غنہ. اِنَّا، اِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کبھی یقین کے لیے آتی ہے.
لیکن یقین کہ اللہ کے لیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے لیے یقین کے لیے آتی ہے. لیکن باقی جہاں بھی ہے انا آتی ہے، انا کے ماں بعد جو چیز آگے خالق کہنا چاہتا ہے اللہ اس لیے انا لگاتا ہے کہ لوگوں کہیں تمہیں غلط فہمی میں، نا علمی میں، کم علمی میں، کم فہمی میں، غفلت میں کوئی ان کے سمجھنے میں دقت ہو جائے. انا اس لیے لگایا ہے کہ ان میں غور و فکر کر کے آگے بڑھو، جلدی نہ کرو. یہ انا اس لیے لگا دیتا. اب انا نے آ کے ہمیں خبردار کر دیا، خبردار خبردار. شاہ جی خبردار انا کیا کہتی ہے؟ انا کہتے ہیں خبردار، آگے جو اللہ کہہ رہا ہے جلدی سے نہیں گزرنا، سمجھ سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے. اب ہم سمجھ کے آگے بڑھتے ہیں. اس کے ساتھ ہے دوسری لفظ انا عدت الشہور. عدت کی جمع کیا ہے؟ اب جسے عدت نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں؟ عدت کی جمع ہے اعداد. عدد نہیں اعداد ہوا، میرا بچہ خیال کرائے، عین کے نیچے زیر. اعداد، عدت کی جمع اعداد، عدد کی جمع اعداد، عدد کی جمع اعداد، عدہ کی جمع اعداد. اعداد کہتے ہیں 1 2 3 کو، عدہ کہتے ہیں مکمل تعداد کو. لغت دیکھیں گا، پھر لغت کو پکڑیں گا. عدہ کہتے ہیں مکمل تعداد کو، عدت مکمل تعداد کو کہتے ہیں. اور عدد 1 1 2 3 4 5 یہ عدد، یہ عدد کی جمع اعداد ہیں. عدہ کی جمع عدد. اللہ نے یہاں عدت کہا. اب میں جملہ کہوں، علماء نے بھی لکھا ہے اور لغت میں بھی لکھا ہے کہ جو بیوی کا شوہر مر جاتا ہے یا طلاق ہو جاتی ہے، اس جتنی اس کے سوگ میں وہ دن گزارتی ہے اس کو عدہ کہتے ہیں. عدت کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ عدت میں بیوی ہوتی ہے. عدت میں، عدت کے معنی کیا ہے؟ اس بیوی نے وہ تعداد پوری کرنی ہے. خدا گواہ دیکھے فقہ کا یہ مسئلہ سرکار تشریف فرما ہوں گے کہ اگر عدت کے اندر 1 منٹ پہلے کسی اور سے نکاح کر لے، نکاح باطل ہے. نکاح باطل ہے یا نہیں؟ 1/2 سیکنڈ، یار منٹ تو میں نے کہا ہے نا، 1/2 سیکنڈ پہلے اگر عدت میں ہوتے ہوئے تعداد پوری نہیں کی، اس سے ذرا 1/2 سیکنڈ پہلے کہیں سے نکاح کر لیا، اصل ہی باطل ہو گیا، نکاح ہی باطل ہے. اب اللہ ان مہینوں کو عدت سے تعبیر کر رہا ہے. اگر 14 میں سے 1 کو بھی نہیں مانا، عقیدہ غلط. چلو جی یہ چلو جی آئے. اللہ اکبر، مفسر کسی نے لکھا ہی نہیں صحیح. کتنی افسوس ہوتا ہے. انا عدت الشہور، شہور کہتے ہیں مہینے. مہینے کی جمع کیا ہے؟ شہور، شہر. دیکھیں یہ جو مہینے کی تعداد آگے فرمایا نا، مہینوں کی تعداد، یہ سارا نظام اس میں کنایا ہے. کنایا، اچھا کنایا کیا ہوتا ہے؟ کاف اشارہ اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی، ٹھیک ہے صحیح. میرے بھائی ہیں، تمام نہ کہہ تو میں کن کو کہوں؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سردار ہیں. اشارہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اس میں کنایا وہ ہوتا ہے کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم کا ارادہ رکھنا. لفظیں کچھ کہہ دی جائیں، متعلقہ امور اس سے کچھ، اس کو
کہتے ہیں کنایا. کنایا الکنایت عربی میں الکنایت ابلغ من التصریح. کنایا تصریح وضاحت سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے. کنایا کے معنی ہوتا ہے کنا یکنی سے ہے, کنا کاف کش والا. کنا یکنی کے معنی ہوتا ہے کم صراحت کرنا, وضاحت کم کرنا. لفظیں ہوں مگر واضح نہ ہوں. جا اللہ واضح نہ کرے تو پھر کتنی دقت ہوگی ڈھونڈنے میں. وہ وضاحت تو نہیں. اب اللہ نے شہور کو کتنے 12 مہینے کہے یا نہیں؟ اب یہ 12 مہینے کہہ کے کنایا کیا اللہ کسی اور لازم کا. ابھی نہیں سمجھ رہے. ہائے 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 ہائے. مہینے دیکھے ہفتہ نہیں کہا, 4 ہفتوں سے مہینہ بنتا. سیکنڈ گھنٹے وغیرہ نہیں کہے, ٹھیک ہے. کیا کہا؟ مہینہ. پھر مہینے کے سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ کتنے؟ وہی خیال سے یار معلوم ہوتا ہے سال مکمل ہی 12 سے ہوتا ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ سارے موسم جو بنتے ہیں کن سے بنتے ہیں جی؟ مہینوں سے نا. موت اور شادیاں کس میں ہوتی ہیں؟ کیا کرے فلاں مہینے میں کرنا ہے, ہفتے میں نہیں. معلوم ہوتا ہے پورے سال کا سارا کنٹرول مہینوں میں ہوتا ہے. اور نہیں فرما رہے ان مہینوں کا ذکر کنٹرول و تصرف ہو, ولایت کا ذکر کر کے 12 کی ولایت بتانا چاہتا ہے. عالمین پہ تصرف ہی 12 کا ہے. کن کا تصرف؟ کنائے کی کتنی قسمیں ہیں بابا؟ کنائے کی, اچھا چلیے ابھی آپ میں کھول کے بیان کروں. کنائے کی کتنی قسمیں ہیں؟ میرا خیال ہے نام میں بیان کروں. منہاج البراءہ کن کے پاس ہے؟ نام یہ آج سنا ہے. کتاب لیتے ہیں. کنائے کی شادی 2 قسمیں ہیں. 2. ایک کنایا ہے قریبیہ اور ایک ہوتا ہے کنایا ہے بعیدیہ. کنایا قریبیہ وہ ہوتا ہے جس میں مفہوم مطلوب واضح ہو, درمیان میں کوئی شے نہ ہو. جیسے کہتے ہیں اب میں جملہ جلدی جلدی جلدی. طویل النجاد, تو یہ لام سنتے رہے, بوجھ نہ لے خدا واسطے. طویل النجاد کہتے ہیں لمبا آدمی. سمجھ آ گئی؟ ختم. کہ ذریعہ بنا لمبے آدمی میں لفظی کافی ہو گئے. لفظ کافی ہے یا نہیں؟ لمبا آدمی ختم. اچھا اس میں اور لفظ میں نہیں کہتا. لمبا آدمی سمجھا. ایک کنایا ہے قریبیہ, ایک ہوتا ہے کنایا ہے بعیدیہ جس میں واسطہ ہوتا ہے. اب اس واسطے کے لیے مثال دیتے ہیں کثیر الرماد. رے میم الف دال. صحیح, رات کو سوتے بھی یاد رہے گی. کثیر الرماد, وہ کثیر الرماد ہے. کیا مطلب ہوا؟ زیادہ راکھ والا ہے. راکھ کس کی ہوتی ہے؟ جب آگ جلاتے ہیں نا زیادہ, اس سے کیا بنتی ہے؟ راکھ. جلائی کیوں جاتی ہے؟ پکانے کے لیے. پکایا کس کے لیے جاتا ہے؟ مہمانوں کے لیے. ہائے 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 ہائے. اب جن کے گھر میں زیادہ راکھ ہوگی زیادہ مہمان آئیں گے. تو اس راکھ زیادہ سے لازمی نتیجہ کیا نکلا کہ گھر والا مہمان نواز ہے. ہائے 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 ہائے. اب کثیر الرماد کی لفظ کہنے سے کسی کی مہمان نوازی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ مہمان نوازی کیا ہے؟ کنایا ہے بعیدیہ. کہاں کثیر راک, مراد مہمان نوازی لی. اب اللہ نے لیے نام مہینوں کے, مراد 12 امام لیے. کیا مراد لی؟ 12 امام.
ملزوم کا ذکر کر کے لازم کا ارادہ کیا. لازم کون ہے؟ امام. کنٹرول کن کا ہوتا ہے؟ کن کے لیے لازم ہے کنٹرول؟ تصرف کس کے لیے؟ ولایت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے بعد ولی کون ہے؟ اور نہیں فرما رہے ولی امام. جب ولی امام ہوتا ہے تو اب یہ 12 مہینے کے تصرف کو جو سال میں یہ سب کچھ ہوتا ہے کن کی طرف اشارہ ہے؟ امام کی. معلوم ہو گیا یہاں 12 مہینوں سے مراد 12 امام کہاں ہے؟ عند اللہ ہے. عند اللہ. اوہو اندیت کیا ہوتی ہے؟ اب گھبرائیں گے دوسرے یہ ڈوبے دیتا ہے صرف نحو کے دینے ہیں. ٹھیک میں بھی تو ڈوب رہا ہوں یار. آپ اگر ڈوبتے ہیں تو میں تو پہلے ڈوبا ہوا ہوں. کہتا سی ڈوبے نہ دو میں کہ دینے ایسے کیسے سمجھ آئے گی؟ اچھا جناب یہ ہوا اندہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ اندہ کی اندہ کے معنی کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. نزدیک اندہ معنی عربی میں میرے بھائیو اندہ حضور اور قرب کے لیے آتا ہے. قرب اور حضور کے لیے لفظ اندہ آتا ہے. اندہ. اچھا جلدی سے میں کہہ دوں اللہ کی اندیت کا نام آل محمد ہے. سمجھ لے یار خدا بھائی کچھ تو فریش ہو جائے نا یار. اللہ کی اندیت کون ہے؟ آقا خمینی صاحب کی کتاب پڑھے نا یار. آپ پڑھے گا انسان اور کامل میں ہے شاہ جی یا نہیں ہے؟ شاہ جی یہ بیٹھے ہوئے اللہ کی علامہ خمینی صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کی اندیت کا نام آل محمد ہے. اللہ جو کہتا ہے میرے نزدیک دین اسلام ہے دین ہی آل محمد ہے. کہاں بیٹھے ہوئے؟ اندیت کے دو معنی تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ابھی شاید ٹائم ہے. اندیت کے دو معنی ابھی تو بحث کر رہی ہے یار بہت ساری آگے جانا ہے. اندیت دو معنی میں آتی ہے. ایک ہوتا ہے اندیت حصی اللہ کرے میں سمجھا سکوں آپ سمجھ سکیں. ایک ہوتا ہے اندیہ حصی. اب میں اس کی آیت پڑھتا ہوں. جناب سلیمان نے کہا کوئی ہے تخت بلقیس لے آئے. اب تو خوش ہوں آسان ہو گیا آپ کے اب تو آسان ہے نا. جن نے کہا میں لے آ سکتا ہوں قبل ان تقوم من مقامک. آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے نہیں میں لے آؤں گا. قوی بھی ہوں امین بھی ہوں طاقت ہے امانت سے آ جائے گا. نہیں 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 مجھے جلدی چاہیے. اور نہیں پتا ہے کوئی ہے جو بیٹھا ہے جلدی لا سکتا ہے یار حکیم ہے نبی. آپ عام آدمی سمجھ رہے ہیں کون ہے جو لاتا ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب. جس کے پاس زبور کا ایک اسم تھا تھوڑا سا علم تھا اس نے کہا میں لا سکتا ہوں. قبل ان یرتد الیک طرفک. آپ اپنی پلک نہیں جھپکائیں گے پہلے آ جائے گا. اوہو 700 میل دور 40 گز لمبا 40 گز چوڑا تخت بلقیس کتنی دیر میں آیا؟ آیت پڑھتا ہوں. اگر زبور کا ایک اسم ہو وہ تخت بلقیس کتنی دیر میں لا سکتا ہے؟ پلک جھپکنے سے بھی پہلے. جو عالمین کا نبی ہو اسے معراج پہ وقت لگے گا. جب اللہ لے گیا ہو تو وقت لگے گا. اب جو پلک پلک جھپکائی فلما راہ مستقرن اندہ. یہ اندہ حصی ہے. حصی کیا تھا وہ سامنے تو کیا سامنے تھی تخت بلقیس. ٹھیک یہ اندیات حصی کہلاتی. اور بھی بہت سارے ابھی پھر کریں گے. اب آیا اندیہ معنوی. عند اللہ 12 امام اللہ کے نزدیک حصی یا معنوی.
یہ ہم نے اند اللہ اللہ کے نزدیک. دوسرا ہے مانوی. وہ میرے بھائیوں خدا واسطے سمجھے. اب میں آیت پڑھتا ہوں اندیت کی. کل میرا حبیب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں تو میرا رسول نہیں ہے. جو رسول کو رسول نہ کہے وہی کافر ہے. جڑا آیت کہہ رہی ہے, میں کچھ تھوڑی کہہ رہا ہوں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. کافر کہتے ہیں تو میرا بھیجا ہوا نہیں ہے. انکار تیرا نہیں میرا ہے. اوہ اللہ کہتا ہے بھیجا میں نے ہے, تیرا انکار تو میرا ہو گیا. کل کہہ دو میرا حبیب ان سے کہہ دو کفا باللہ ہے شہیدم بینی و بینکم. ان کو کہو, اللہ کیسا حکیم ہے, ان کو کہے میری رسالت کا ایک کافی گواہ اللہ ہے. اللہ نے گواہی کا اعلان کر کے اللہ ہونا ثابت کر دیا. اور ایک کتنے اللہ ہو گئے؟ ایک ثابت ہو گیا یا نہیں؟ ایک گواہ, ایک گواہ میرا حبیب تیری رسالت کا میں اللہ ہوں. اے اللہ تو خود کہتا ہے گواہ دو ہونے چاہیے. واستشہدوا شہیدین, نصاب شہادت میں گواہ دو ہے. ایک طرف تو ہو گیا گواہ, دوسرا اللہ ہے نہیں. تیرے مقابلے میں گواہ کس کو لائیں؟ کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم. میں قربان نہ ہو جاؤں. خدا جانے کیسے بنائے ہیں. اللہ بھی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں, برابر میں کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں شخصیتوں میں فرق ہے, گواہی میں فرق نہیں ہے. ایک طرف گواہ کون ہے؟ اللہ یارا سمجھے. ایک طرف گواہ اللہ ہے, اب دوسری طرف کون ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اب جو الف انار پڑھ کے آئے وہ گواہی دے گا یا جسے رسول پڑھائے گا؟ اب بتائے امیین اہل مکہ ہے یا آل محمد ہے؟ بسم اللہ سے کون ہے؟ الف انار ہے, بنا لیتے. اب کہو یہ اندیت کیا ہے؟ مانوی. یہ اندیت مانوی ہے, مانوی علم کے لحاظ سے اندیت ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ ہے, اللہ کے علم میں یہ 12 مہینے. علم میں 12 مہینے سے مراد کیا ہے؟ 12 امام. آگے کیا کہتا ہے؟ آگے فرماتا ہے فی کتاب اللہ ہے. یہ اللہ کی کتاب کون ہے؟ یہ 12 کس میں ہے؟ اونچا کہیں یار اللہ کی کتاب میں. مجھے تھوڑے شاہ جی کم سنائی دیتا ہے. اونچا کہیں گے اچھا ہوگا یار. اللہ کی کتاب میں. اب ڈھونڈیں وہ کتاب کون ہے. میں نے وہاں کہا تھا بخاری ہاؤس میں, یہ کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا ذالک الکتاب لا ریب فی آل محمد. کون ہے اللہ کی کتاب؟ کون ہے بولنے والی کتاب؟ کون ہے؟ یہ تو کتاب صامت ہے. کتاب ناطق کون ہے؟ اللہ کی کتاب ناطق ہی. ناطق کون؟ یہ 12 امام کتاب الہی میں. وہ کتاب کون ہے؟ رسول. اب رسول کہتا ہے انا وعلی من نور الواحد, اولنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد. ہم سارے محمد ہیں. ایک کتاب میں ہے یا نہیں ہے؟ بس چلو. اب یہ 12 مہینوں سے مراد کون ہے؟ 12 امام. ٹھیک ہے. ایک جملہ کہہ کے کچھ نبی ایسے ہیں جن کے 12 جانشین ہیں, 12واں اب بھی زندہ ہے. شاہ جی 12 کچھ انبیاء نام میں لیتا ہوں ابھی, ان کے 12 جانشین ہیں, 12واں اب بھی زندہ ہے. جناب آدم کے 12 جانشین, 12واں زندہ.
کیا نام ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. او کب کا زندہ ہے؟ او جناب آدم کا 12واں جانشین حضرت ادریس علیہ السلام زندہ. جناب نوح کا 12واں جانشین حضرت خضر زندہ. جناب نہیں آپ کو سوچوں میں پڑے رہے نا. جناب ابراہیم کا 12واں جانشین حضرت الیاس زندہ. جناب داؤد جناب موسیٰ کا 12واں جانشین جناب یسوع علیہ السلام زندہ. جناب داؤد کا 12واں جانشین جناب عیسیٰ زندہ. حضور پاک کا 12واں جانشین اچھا اب آپ میں علم منطق و فلسفے اور کلام کی ایک چھوٹی سی اس میں بات تو کافی ساری ایک بحث کرتا ہوں. اگر آپ میرے کو اجازت دیں تو میں کروں گا. اللہ ایک وجود حق ہے, وہ واجب الوجود, جس کا ہونا واجب ہو. وہ وجود نہیں ہے, واجب الوجود ہے. ٹھیک ہے, شکر ہے سمجھ آ گئی. واجب الوجود اس کے جہاں وہ ہے. اب میں کیا کروں, اب سمجھا رہا تو آپ کو. جہاں وہ جہاں ہے. اچھا کچھ بھی نہیں تھا, جہاں بھی تھا. اس کا نام ہے عالم وجود. ٹھیک ہے, کوئی شاید نہیں تھی ابھی, کوئی شاید ابھی یہی کہتے ہیں. وہ تھا, جب تھا تو کیا تھا؟ عالم وجود. پھر بعد میں اللہ نے بنایا عالم ایجاد, جس میں آپ بیٹھے اس کو کہتے ہیں عالم ایجاد. وہ ہے عالم وجود. اب علماء فرماتے ہیں, میں کیا کروں, اب تصور میں بھی نہیں آتا لیکن سمجھانا ہے. اس عالم وجود میں اس ذات واجب الوجود کے نور کا اثر ذات نہیں پھیلی ہوئی تھی, اثر. اب بھی نہیں سمجھے کتنی بڑی بات میں نے کہہ دی. اس عالم وجود میں جب وہ تھا, اثر پھیلا ہوا ہوگا یا نہیں؟ پھیلا ہوا ہوگا یا نہیں؟ پھیلا ہوا تھا اس کا اثر. جب علم میں بحث کرتے ہیں نا, پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں نہیں دیکھی جاتی. اس کا اثر ذات کے نور, اثر کیا ہوگا وہی جانا, ہمیں نہیں خبر. وہ اثر وہاں پورے عالمین میں پھیلا ہوگا. اب اللہ نے چاہا کہ میں عالم ایجاد بناؤں, میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں چھپا ہوا خزانہ تھا, اثر تھا میرا, میں نہیں تھا. میں آ ہی نہیں سکتا, نہیں آ سکتا. میں نے چاہا کہ صرف اثر رہا اور یہاں رہا تو میں کیسے پہچانا جاؤں گا. میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. اب کیا کیا, پڑھے علماء کی کتابیں, وہ آپ کے پاس ہوں گی ہی نہیں. فرمایا اب میں نے اپنے, جہاں تک میری آواز آ رہی ہے, میں اب سمجھانے کے لیے, میں نے اپنے اس عالم وجود کے کل اثر کو سمیٹ کر ایک قندیل نورانی میں اکٹھا کیا. اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. اب تو سمجھ آئی نا یار, اب آئی نا سمجھ. میں اپنے اس
اثر عالم وجود کو جب اکٹھا کیا، سمجھا رہے شاہ جی سمجھانے کے لیے، ورنہ تو یہ اثر ہے نا اللہ کے نور کے. کیا بنایا میں نے؟ قندیل نورانی بنائی، اور اس عالم ایجاد کے عالم آسمان پر اس قندیل کو آویزہ کیا. چونکہ یہ میرے نور سے بھری ہوئی قندیل تھی، عالمین اس کی برداشت نہیں کر سکتے تھے. اس کی حدت و صورت کہتے ہیں اصلی حقیقت کو کم کرنے کے لیے اسی قندیل پر میں نے 12 گلوب چڑھائے. غور نہیں فرمائے تاکہ یہ میرا نور سرد ہو کے ان مخلوق تک فائدہ پہنچائے. پھر 12 گلوب کون ہے؟ اہل مکہ فرمایا مکے والے، مکے والے کب کے جل گئے ہو گئے. ہاں اگر جبریل کہے میں اتنی جاؤں تو جل جاؤں گا، مکے والے کون ہوتے ہیں؟ میں نے اس نور پر 12 گلوب، ہر امام زمانہ اس قندیل پر متصرف رہتا ہے تاکہ اس کی تیزی اور صورت کم کر کے اعتدال میں رکھ کر عالمین میں رزق پہنچائے. ہر طرح کا رزق کس کے ذریعے پہنچا؟ امام زمانہ کے ذریعے. اب میرا امام، اب جلدی سے، اب تھوڑا وقت مسائل بھی پڑھنا ہے. اب امام فرماتے ہیں کہ الحق دعائے کمیل، اگر آپ کے پاس کمیل دعا پڑھتے ہیں جن کو یاد ہے ہاتھ کھڑا کریں، میں سنوں گا ان سے. والحقیقت نور، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کمیل حقیقت نور ہے. یہ کون سا نور ہے جہاں اثر ہی اثر ہے؟ والحقیقت نور، علی علیہ السلام اس کی حقیقت کو، وہ نور جو عالم وجود میں پھیلا ہوا تھا. ہائے ہائے ہائے، اب میں کیا کروں، ترجمہ کیوں غلط کیا گیا. اب اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمان و زمین کا، یہ زمین، آسمان و زمین، کون سے آسمان و زمین ہے؟ یہ والے، ان کا نور نہیں. یہ زمانی آسمان و زمین نہیں، علمی ہیں. آسمان و زمین ظاہری خروج والے، خارج میں آنے والے نہیں. یہ علم مشیتی، علمی مشیت علمی، ارادہ علمی، قضاء تقدیر علمی، قضاء علمی میں ہے یہ زمین و آسمان. اب اللہ کہتا ہے اب ان کو مثل نور ہی کمشکات، اس نور کی مثال مشکات جیسی ہے. مشکات ہی وجود پیغمبر ہے. کون ہے مشکات؟ اب اس پہ میں نے کراچی میں، یہاں تو اشرا نہیں پڑھ سکا، اس پہ میں نے پورا اشرا وہاں پڑھا ہے. تو یہ پورا قدیر علی فرماتے ہیں والحقیقت و نور، وقت ہونا ہے، والحقیقت و نور، حقیقت نور ہے. آگے فرماتے ہیں والنور، اب جب یہ سمٹ کر نور قندیل میں آیا، قندیل میں، اب علی فرماتے ہیں والنور یشرقو من صبح الازل، ازل کی صبح سے نور چمکتا ہے. صبح ازل مصطفیٰ، کون سمجھے یار؟ ہائے 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 ہائے، یہ صبح ازل کون ہے؟ نہ ایسے نہیں. کون ہے صبح ازل؟ جناب علی کس کو کہہ رہے صبح ازل سے نور چمکتا ہے؟ یہ صبح ازل، او دنیا والوں سنو سمجھو، یہ صبح ازل ذات رسول ہے. جب صبح ازل ذات رسول ہے، اب میں ام ابیہا کے حوالے سے کہتا ہوں جب رسول صبح ہے تو لیلۃ القدر کون ہے؟
نہیں فرما رہے. لیلۃ القدر کو فاطمہ کہتے ہیں. چلو چلو جی ہے خدا کی قسم, چلو جی کر کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہمیں. ہائے ہائے ہائے. بس صبح و نور یشرو کو من صبح الازل, ازل کی صبح سے نور چمکتا ہے, یہ ذات مصطفیٰ ہے. آگے کیا ہے؟ فیلو ہو, اس چمکنے والے نور کا اثر کن پہ آتا ہے؟ 12 گلوب. فیلو ہو اللہ حیا کے توحید آثارہ, جو توحید کے وجود ہیں ان پہ آ کے پہلے ان میں جاری ہوتا ہے, پھر ان سے عالمین میں جاری ہوتا ہے. پہلے کن میں آتا ہے؟ سورہ پڑھی نا دعائے کمیل میں, پہلے کن میں آتا ہے؟ رسول کا نور ان 12 میں آتا ہے. اعلیٰ حیا کے لیے توحید کون ہے؟ وجود توحید کون ہے؟ ثبوت توحید کون ہے؟ ہیکل عربی میں کہتے ہیں, ہیکل نورانی وجود کو کہتے ہیں. اللہ کے نورانی وجود کون ہے؟ آل محمد. نور مصطفیٰ کس میں آتا ہے؟ ہر حکم ان میں آتا ہے, ان سے آگے چلتا ہے. اللہ کا حکم رسول کے پاس, رسول کا حکم 12 کے پاس, 12 کا حکم عالمین. اب میں یہی تو کہتا ہوں, اللہ حکم دیتا ہے, یہ تعمیل کرتے ہیں. تعمیل بس. میں نے زیادہ وقت نہیں ہے, معاف کیجیے, میرے جیب میں نہیں تھا, شبیبیں نکلنی ہے آج. خدا واسطے آپ تھوڑے 2 منٹ کا مجھے اجازت دے دیں. آج اس شہزادے کی شبیہ گہوارہ ہے جس کے لیے سال کی لفظ نہیں ہے. ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے, زیادہ وقت لے لیا میں نے, اس کے لیے سال کی لفظ نہیں ہے. جب میرے امام نے فرمایا حل من ناصر ینصر, علماء نے متفقہ طور پہ, سید آسو قبول فرمائے, متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ امام کی پہلی جو آواز تھی یہ نصرت کا اعلان جناب سجاد کے لیے تھا. ادھر امام نے فرمایا حل من ناصر ینصرنا, نصرت مقصد کی ہوتی ہے, ذات کی نہیں. اپنی ذات کے لیے حسین علیہ السلام نہیں بلا رہے تھے, اپنے دین کی مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کوئی ہے میرے مقصد میں تکمیل کرنے والا, مدد دینے والا. فوراً جناب سجاد کے سے پردہ غیبت ہٹا. غشی نہیں ہوتی امام کو, پردہ غیبت کہتے. اب جو غشی سے آواز آئی نا کان میں, اب تو کوئی مرد گھر میں رہا نہیں, چونکہ یہ 10ویں کی دیگر ہے نا, امام اکیلا. جناب سجاد نے کہا پھوپھی اماں, جناب زینب بیٹھی ہیں سرانے, پھوپھی اماں یہ آواز بابا کی نہیں؟ ہاں. فرمایا آپ کے بابا کی. علی اکبر کہاں گئے, عباس کہاں گئے, اور محمد کہاں گئے؟ میری بی بی نے چوم کر پیشانی سے فرمایا سجاد بس تو اکیلا رہ گیا. ہوئے 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 شہید ہو گئے سارے. امام نے فرمایا پھوپھی اماں مجھے تلوار دو, حکم دیا. جناب زینب نے تلوار دی, تلوار لے کے جو ہی خیمے سے نکلے, علامہ نقم صاحب نے بھی یہ جملہ فرمایا ہے کہ وہیں سے امام نے فرمایا بہن امام کو روک لو. دنیا نہیں سمجھ رہی جناب زینب کیا ہے. ہائے 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 ہائے. بہن امام کو روک لو. علامہ فرماتے ہیں کہ جناب زینب کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی, امامت کو روک لیا. اب آ کے پھر اسی خیمے گاہ میں آ کے لٹا دیا. پھر اس وقت جاگ آئی جب خیام جلے آئے. دوسرا اثر جناب علی اصغر علیہ السلام پہ ہوا. اس 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دی. بس گرانا دلیل تھا, بابا میں چل نہیں سکتا, آ کے لے جا, میں مدد کے لیے تیار ہوں. بیویوں نے رونا شروع کیا. امام آئے, بہن کیا ہو؟ آقا جب آپ نے استغاثہ فرمایا بچے نے گرا دیا ہے. آقا امام نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, پیشانی چومی, لے جانے کا ارادہ کیا. قریب ہی ماں ام رباب آئی. کاش آقا 1 منٹ کے لیے اصغر دے دے, زیادہ نہیں, 1 منٹ کے لیے. خیمے میں لے گئی, کرتا بدلا, کنٹھی دے کے کہا ماں کے دودھ کی لاج رکھے. فرسا دینا, روئے نا, اللہ اکبر, فرسا دینا جناب ام رباب کو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ.
اپنی بے زبانی میں کہا امی تیر تو آنے دے. آقا کے حوالے کیا, امام لے کے چلے. اللہ ماشاءاللہ, امام جب لے کے چلے نا, باہر گرمی ہے, اب آقا دامن ڈالو, ان کے سامنے کتابیں پڑھے, ان کے سامنے امام نے 6 ماہ کے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا ایک قطرہ پانی دو 3 دن کا پیاسا. اللہ ثلاثت ایام, خدا کی قسم 3 دن لکھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا حجت خدا کا بیٹا ہے, خود مانگے. میرے امام نے فرمایا رو کے فرمایا علی اصغر پانی مانگو. اب جو بچے نے منہ کھولا زبان تالو سے چپکی ہوئی. امام نے انگلی سے زبان چھڑائی, فرمایا علی اصغر پانی مانگو. کیا مانگنا تھا بچے نے؟ دونوں ہونٹوں کے کمان بنا کے سوکھی زبان کا تیر چلایا. زبان جو پھیرنی شروع کی, ساری فوج جگر پکڑ کے بیٹھ گئی. عمر صاحب قطرہ پانی کا دینا. اس ملعون نے کہا ہرملا جلدی کر تیر پھینک. ہرملا نے تیر رکھا, گر گیا. دوسرا گرا, جب تیسرا گرا, آدمی کہتا ہے گر کیوں گیا؟ اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں جملہ کہنے لگا ہوں, بس کنات کے پیچھے یا بچے کی ماں بیٹھی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یا بچے کی بہن بیٹھی ہے, کنات ہل جاتی ہے, محسوس ہوتا ہے, آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے. علی اصغر کا گلا نازک ہے. اس ملعون نے تیر چھوڑا, آنکھیں لگا, بس لگا, چند قطرے گرے. امام نے ہاتھ پہ لے کے چاہا آسمان کی طرف پھینکے. ندائی قیامت تک بارش نہیں ہوگی. زمین نے کہا مولا نہ پھینکنا, اپنی داڑھی پہ مل کے نا. لاشا اٹھا کے کہتا ہے انا للہ. 10ویں کو عمل کرتے ہیں یا نہیں؟ ہے بھائی نائلہ راجو. 7 مرتبہ امام گیا, کہیں خیمہ گاہ میں کوئی مستور نہ مر جائے. آخر امام نے دفن کرنے کے لیے ارادہ کیا. ٹیلے کے قریب جا کے قبر کھودی نا. حکم ہے باپ بیٹے کو لہجوے نہ اتارے. میں بہت بڑی مصائب کے لفظ کہہ رہا ہوں. اس وقت امام نے فرمایا او حبیب ابن مظاہر, او عباس, میرا کوئی نہیں رہ گیا کہ میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا. بند کر دی نا قبر برابر کر کے. جب سر گنے گئے, ہائے ہائے ہائے, اور میرا کہتا ہے بچے کا سر کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا امام نے یہاں دفن کیا ہے. پتہ نہیں تھا. میری طرف دیکھے تو میں بتاؤں. یہ ملعون لمبے لمبے نیزے لے کرے نا, بی بی کو پرسا دینا, لمبے لمبے نیزے لگا. ایک نیزہ لگا, لاشا بلند ہوا, لے آئے مولا کی شبیر. آواز آئی السلام علیکہ ایھا الصغیر. سے